نمائندہ شاگرد مفتی صاحب کو جلالی صاحب نے جو تیاری کروائی اور انہوں نے جو بے بنیاد باتیں ذکر کی، اس میں یہ کہا کہ استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے بس 3 دعوے سامنے آئے، یعنی سارے علمی اعتراضات کو گول کر کے اپنی طرف سے 3 دعوے استاذ المکرم کی طرف منسوب کر دیے۔ آپ خود ہی ان کی آواز سماعت فرمائیں۔ 3 دعوے جو سامنے آئے اس میں اس کا بڑا دعویٰ یہ تھا کہ فواتح الرحمود میں امکان لکھا ہے، وقوع نہیں لکھا، اور دوسرا دعویٰ کہ مطلق سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے، تو خطا مطلق سے جو ہے وہ بڑی خطا ہی مراد لی جائے گی، اور تیسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی اجتہاد نہیں فرمایا تھا۔ یہ 3 دعوے ہیں حضرت کے بنیادی، تو ان تینوں دعووں کا انشاءاللہ ایک ایک کلپ کی صورت میں جواب آ جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس بیان میں ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف سے تیار کردہ جو علمی خیانتیں پڑھی گئیں، ان کی وضاحت سے پہلے میں ڈاکٹر جلالی صاحب کے تیار کردہ اس بیان میں ان کا ایک سفید جھوٹ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان کا بیان خود سماعت فرمائیں۔ اور من غیر تعمد کا معنی بھی غلط بیان کیا کہ علم نہ ہو، اور من غیر تعمد کا معنی بھی غلط بیان کیا کہ علم نہ ہو، اور من غیر تعمد کا معنی بھی غلط بیان کیا کہ علم نہ ہو۔ من غیر علم کا معنی اور ہے، من غیر تعمد کا معنی اور ہے۔ اپنی حالت پر وہ بندہ اچھی طرح غور کرے۔ ناظرین گرامی، ایک عام آدمی بھی سمجھ گیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ نمائندہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے فواتح الرحمود کی عبارت کا ترجمہ غلط کیا ہے، تعمد کا معنی علم کیا ہے، حالانکہ تعمد اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ اب آپ استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کا وہ کلپ سماعت فرمائیں جہاں انہوں نے اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن بحر العلوم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی فراست پہ قربان جائیں، انہوں نے اس ذلت کا آگے معنی بھی بیان کر دیا۔ وہ معنی کیا بیان کیا؟ وہ الفاظ سنیں، فرماتے ہیں یا وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد، یہ ذلت کا معنی بیان کیا۔ وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد، یہی وہ جملہ ہے جس کے متعلق ہم نے اپنے پچھلے کلپ میں یہ بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ پڑھا تو ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی۔ تو بحر العلوم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ ذلت تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کسی ایسے امر میں، ایسے کام میں واقع ہو جائیں بغیر ارادے کے جو ان کے مرتبے کے مناسب نہ ہو، کہ اہل بیت اطہار کسی ایسے امر میں، ایسے کام میں واقع ہو جائیں بغیر ارادے کے جو ان کے مرتبے کے مناسب نہ ہو، کہ اہل بیت اطہار کسی ایسے امر میں، ایسے کام میں واقع ہو جائیں بغیر ارادے کے جو ان کے مرتبے کے مناسب نہ ہو، ان کے بلند مرتبے کے مناسب نہ ہو۔ ناظرین گرامی، اب عام آدمی بھی سمجھ رہا ہوگا کہ ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب آمد کا معنی ارادہ کر رہے ہیں، علم نہیں کر رہے۔ کیا یہ معنی غلط ہے؟ اب آپ سنیں ڈاکٹر جلالی صاحب اس کا معنی کیا کرتے ہیں۔ وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ زَلَّةُ الْقَارِ عَلَيْهِمْ أَهْلِ بَيْتِ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، یعنی بغیر ارادے کے ذلت۔ ناظرین گرامی، آپ نے سن لیا جو معنی ڈاکٹر جلالی صاحب نے کیا، اور وہی معنی استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے بھی فرمایا، مگر یہ نمائندہ یا جلالی صاحب خود اپنے معنی کو غلط نہیں کہیں گے، اور استاذ المکرم کے متعلق لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے
کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا معنی علم کیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ جلالی صاحب، آپ حق کے دائی کہلاتے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ آپ کے اشارے پر آپ کے نمائندے جو ترجمانی کی انہوں نے سفید جھوٹ نہیں بولا؟ کیا انہوں نے جھوٹا الزام نہیں لگایا؟ اور اس کے اصل ذمہ دار کوئی اور نہیں، آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ نے ان کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارا آپ سے مؤدبانہ سوال ہے کہ آپ سے کوئی علمی سوال کرے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے بڑے نفیس انداز میں ان حضرت صاحب کی، مفتی صاحب کی پریکٹس کروائی ہے جو سفید جھوٹ ہے، تو پھر یہ سزا تو خود آپ ہی کے لیے ہوگی۔ یہ تو آپ ہی کی فقہ ہے، آپ کی فقہ کے مطابق آپ کے لیے 80 کوڑے کی سزا کا اعلان اب آپ خود ہی فرمائیں، اور ہمیں اس اعلان کا انتظار رہے گا۔